بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے خاندان سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ 7ویں دن قربانی ہوئی جس میں تمام قریش کو دعوت دی گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا محمد۔ کہا گیا کہ آپ نے اپنے خاندان کے سب سے مشہور ناموں کو چھوڑ کر یہ نام اختیار کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایعہ قرار پائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا۔ انہوں نے مکمل 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لے آئیں۔ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تو اسی وقت دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ ہی میں تھے۔ تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت وفات پائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 10 دن کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی 84 سال کی عمر میں چل بسے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر تربیت و نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حصے میں آ گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور نگرانی کے ذمہ دار بن گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے جوانی میں قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تجارت کی طرف مائل ہو گیا، مگر روپیہ پیسہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود نہ تھا۔ ادھر دوسری طرف مکہ میں شریف خاندان کی ایک بیوہ عورت حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، دیانتداری اور سلیقہ شعری کے احوال سن رکھے تھے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لیا اور ان کا مال لے کر تجارت کرنے چلے گئے۔ اسی تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ نفع ہوا۔ اس تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام خوبیوں اور بزرگوں کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا۔ ان اصاف کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ جب یہ نکاح ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں 25 سال تک زندہ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال اور 1 دن کی ہوئی تو اس وقت جبریل امین تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غار ہیرا میں تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ اے محمد، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغمبر اور رسول منتخب فرما لیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجانے میں اس سے گھبرا گئے اور اپنے گھر تشریف لیا اور لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے کہ میرے اوپر چادر ڈال دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا سکون ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا سارا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سارا واقعہ ان سے بیان فرمایا۔ وہ سنتے ہی بول اٹھے، یہ وہی نامنوس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کچھ دن بعد دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ الق کی ابتدائی 5 آیات بطور وحی کے طور پر نازل فرمائے۔ چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی تھی۔ نبوت مل جانے کے بعد تقریباً 9 برس تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیتے رہے اور قوم کو رشد و ہدایت اور ان کی اصلاح کی کوشش فرماتے رہے۔ بالخصوص عرب کے مشہور میلوں و عکاظ میں جا کر لوگوں کو اسلام اور توحید کی دعوت دیتے رہے۔
جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ لیکن جب قریش مکہ نے یہ رنگ دیکھا تو وہ بہت گھبرائے اور انہوں نے اس کا سدباب ضروری سمجھا۔ پہلے تو وہ معمولی روک ٹوک سے کام لیتے تھے، لیکن جب اس سے کچھ نہ بنا تو پھر وہ جبر و استقرا اور اعصار رسائی پر اترے اور یہ کوشش کرنے لگے کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں کم از کم انہیں دوبارہ واپس اپنے دین پر لایا جائے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور ان کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وفات پا گئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم و پریشانی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا اور حضرت ابو بکر صدیق کے مکان پر تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بہت جلد سامان سفر تیار کیا، چنانچہ رات کی تاریکی میں یہ دونوں حضرات وہاں سے نکل پڑے اور مکہ مکرمہ سے 4 یا 5 کوس کے فاصلے پر غار ثور تک پہنچ گئے۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اندر جا کر غار کو صاف کیا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر اس کے کھلے سوراخ بند کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر لے گئے اور 3 دن تک دونوں حضرات وہاں غار ہی میں رہے۔ غار ثور میں 3 دن گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر سے 2 اونٹنیاں منگوائی جنہیں اس سفر کے لیے پہلے ہی سے تیار کیا گیا تھا۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق سوار ہوئے اور دوسرے پر عامر بن فہرہ اور عبداللہ بن یقت سوار ہوئے اور مدینہ منورہ کی جانب مورخات یکم ربیع الاول مطابق 11 ستمبر 622 عیسوی پیر کے دن روانہ ہوئے۔ اب مقامی قباء میں پہنچ گئے۔ اہل مدینہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع ملی تو خوشی کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے اور اللہ اکبر جیسے گونجتے نعروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتپاک استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کا قیام پذیرے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ 12 ربیع الاول جمعہ کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے روانہ ہو کر بنی سالم کے گھروں تک پہنچے اور یہاں جمعہ کی نماز پڑھائی اور اس طرح اسلام میں یہ پہلی جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ ہجرت کے پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور اذان کی تعلیم لوگوں میں عام کروائی۔ دوسرے تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا اور بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا۔ اسی سال زکوٰۃ اور دوسرے روزے فرض ہوئے اور اسی سال صدقہ فطر، نماز عید اور قربانی کی لوگوں کو تعلیم دے گی۔ عید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی اسی سال ہوئی اور اسی سال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تیسرے سال شراب حرام ہوئی۔ چوتھے سال حضرت زید بن ثابت نے ارشاد نبوی کے بے موجب یہودیوں کی لکھائی سیکھی تاکہ ان سے خط و کتاب ہو سکے۔ 5ویں سال حج فرض ہوا اور متبنہ یعنی لے پالک بنانے کا قاعدہ منسوخ ہوا جو عرب میں بہت زیادہ رائج تھا، جس کی روح سے منہ والے بیٹے کو حقیقی بیٹے جیسے حقوق ملتے تھے وہی وارث ہوتا تھا اور اس کی بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھی جاتی تھی۔ 7ویں سال حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ مشرف بن اسلام ہوئے۔ 8ویں سال حضرت ابو سفیان بن حرب اور ان کے صاحبزادے حضرت معاویہ، حضرت ابو بکر صدیق کا والد ماجد حضرت ابو قحافہ جناب عبد المطلب کے بیٹے حضرت ابو سفیان بن حارث نے اسلام قبول کیا، جبکہ 9ویں سال حضرت ابو بکر صدیق کو حج کا امیر بنا کر مکہ معظمہ روانہ کیا گیا۔ بالآخر ہجرت کے 11ویں سال مورخہ 28 صفر 11 ہجری منگل کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید قسم کا بخار لاحق ہو گیا جو تقریباً 14 دن تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہا۔ اسی دوران 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ادا نہ فرما سکے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ یہ نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں کو پڑھائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کی تیزی کی وجہ سے کئی مرتبہ غسل فرمایا اور کچھ دعائیں بھی استعمال فرمائیں، لیکن بیماری سے جانبر یعنی سے عیاب نہ ہو سکے۔
ان کے علاوہ پانی کا ایک پیالہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا جس میں دست مبارک بھگو کر چہرہ انور پر پھیرتے رہتے اور یہ دعا مانگتے رہتے، اے اللہ موت کی تکلیف میں میری مدد فرما۔ چنانچہ جب ندى کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں مسواک فرمائی اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ یعنی تیری ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہوں۔